شاہ تار پر ہر آن رحمت کی نظر رکھنا، شاہ تار پر ہر آن رحمت کی نظر رکھنا، کرے دن رات یہ سنت کی خدمت یا رسول اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، جب کبھی داخل مسجد ہوں اعتکاف کی نیت ضرور کر لیا کریں۔ نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں، دل ہی میں نیت کر لیجئے کہ میں اعتکاف سے ہوں، آپ معتکف ہو گئے۔ یاد رکھیے مسجد کے اندر کھانا پینا، سونا، سحری، افطار، آب زمزم پینا، درود شریف کا دم کیا ہوا پانی پینا وغیرہ، یہ سب جائز نہیں ہے جب تک اعتکاف کی نیت نہ ہو۔ تو اس لیے اعتکاف کی نیت ثواب کے لیے کریں تو ضمناً مسجد میں کھانا پینا، سونا، سحری، افطار یہ سب جائز ہو جاتا ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین بھی یاد رکھیں، اللہ جب جب مدینہ پاک کی حاضری نصیب کرے، مسجد الحرام شریف میں سعادت ملے تو وہاں بھی آب زمزم یا پانی وغیرہ نہیں پی سکتے، اعتکاف کی نیت ہونی چاہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ القول البدیع میں ہے، کسی بزرگ نے ایک شخص کو انتقال کے بعد خواب میں دیکھ کر پوچھا، ما فعل اللہ بک، یعنی اللہ عز و جل نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ وہ بولا، اللہ عز و جل نے مجھے بخش دیا۔ پوچھا کس سبب سے؟ کہا میں ایک محدث صاحب کے یہاں حدیث پاک لکھا کرتا تھا، انہوں نے نور کے پیکر تمام نبیوں کے سرور دو جہاں کے تاجور سلطان بحر و بر صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھا، تو میں نے بلند آواز سے درود پاک پڑھا، نیز حاضرین نے سنا تو انہوں نے بھی درود پاک پڑھا، تو اللہ تعالی نے اس کی برکت سے ہم سب کو بخش دیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میرے پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، جب کبھی موقع ملے درود پاک پڑھتے رہنا چاہیے، اور خصوصاً اجتماعات میں صلو علی الحبیب جب کہا جائے تب بھی کوشش کر کے درود شریف پڑھ لیا کریں، اور اگر بلند آواز سے درود شریف پڑھیں گے تو جس نے صلو علی الحبیب کہا اس کی دل جوئی بھی ہوگی، تو یہ نیت بھی شامل کر سکتے ہیں کہ میں بلند آواز سے درود شریف پڑھ لیتا ہوں کہ دیگر ثوابوں کے ساتھ ساتھ اس صلو علی الحبیب کہنے والے عاشق رسول کی بھی دل جوئی ہو جائے۔ اللہ عز و جل نے حضرت سیدنا سلیمان علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام کو وحی فرمائی کہ سمندر کے کنارے جائیے اور ہماری قدرت کا نظارہ کیجیے۔ آپ علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام اپنے مصاحبین کے ہمراہ تشریف لے گئے، مگر کوئی ایسی چیز نظر نہ آئی، چنانچہ ایک جن کو حکم دیا کہ سمندر میں غوطہ لگا کر اندر کی خبر لاؤ۔ اس نے غوطہ لگانے کے بعد واپس آ کر عرض کی، میں تہ تک نہ پہنچ سکا اور نہ ہی کوئی شے نظر آئی۔
آپ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے طاقتور جن کو حکم دیا. اس نے پہلے جن کے مقابلے میں دگنی گہرائی تک غوطہ لگایا مگر وہ بھی کوئی خبر نہ لا سکا. آپ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے وزیر حضرت آصف بن برقیہ رحمت اللہ تعالی علیہ کو حکم دیا. اس نے تھوڑی دیر میں ایک عالی شان کافوری 4 دروازوں والا سفید سمندری گنبد لا کر سیدنا سلیمان علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت سراپا عظمت میں حاضر کر دیا. اس کا ایک دروازہ موتی کا، دوسرا یاقوت کا، تیسرا ہیرے کا اور چوتھا زمرد کا تھا. چاروں دروازے کھلے ہونے کے باوجود سمندر کے پانی کا کوئی قطرہ اندر نہیں تھا. اس سمندری گنبد کے اندر ایک حسین نوجوان صاف ستھرے لباس میں ملبوس مشغول نماز تھا. جب وہ نماز سے فارغ ہوا، آپ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے سلام کر کے اس سے اس سمندری گنبد کا راز دریافت کیا. اس نے عرض کی، یا نبی اللہ، میرا باپ معذور اور والدہ نابینا تھی. الحمدللہ عز وجل میں نے 70 سال ان کی خدمت کی. میری ماں نے انتقال سے پہلے دعا کی، یا اللہ میرے بیٹے کو درازی عمر بالخیر عطا فرما. والد محترم نے بوقت وفات یوں دعا دی، یا اللہ میرے بیٹے کو ایسی جگہ عبادت پر لگا کہ شیطان مداخلت نہ کرے. والد مرحوم کی تدفین کے بعد جب میں ساحل سمندر پر آیا تو مجھے یہ سمندری گنبد نظر آیا. میں اس کے اندر داخل ہو گیا. اتنے میں ایک فرشتہ آیا اور اس نے اس گنبد کو سمندر کی تہ میں اتار دیا. سیدنا سلیمان علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے استفسار یعنی پوچھنے پر اس نے عرض کی کہ میں حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کے مقدس دور میں یہاں آیا ہوں. علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام. حضرت سیدنا سلیمان علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے جان لیا کہ اس کو 2000 سال اس سمندری گنبد میں گزر چکے ہیں مگر اب تک جوان ہے اور اس کا ایک بال بھی سفید نہیں ہوا تھا. کھانے پینے کے متعلق اس نے بتایا، روزانہ ایک سبز پرندہ اپنے چونچ میں کوئی زرد یعنی پیلی چیز لاتا ہے، میں اسے کھا لیتا ہوں. اس میں دنیا کی تمام نعمتوں کی لذت ہوتی ہے. اس سے میری بھوک اور پیاس مٹ جاتی ہے. اس کے علاوہ الحمدللہ عز وجل گرمی، سردی، نیند، سستی، غنودگی یعنی جھونکے وغیرہ آنا، نامانوسیت یعنی وحشت اور گھبراہٹ وغیرہ، یہ تمام چیزیں مجھ سے دور رہتی ہیں. اس کے بعد اس نوجوان کی خواہش پر سیدنا سلیمان علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام کا حکم پا کر حضرت سیدنا آصف بن برقیہ رحمت اللہ تعالی علیہ نے سمندری گنبد کو اٹھا کر سمندر کی تہ میں پہنچا دیا. اس کے بعد حضرت سیدنا سلیمان علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے لوگو، اللہ عز و جل آپ سب پر رحم فرمائے. دیکھا آپ نے کہ والدین کی دعا کس قدر مقبول ہوتی ہے. ماں باپ کی نافرمانی سے بچو. اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تو میرے پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے دیکھا کہ ماں باپ کی کس قدر اہمیت ہے اور ان کی دعا کا کس قدر مقام ہے. تو جن خوش نصیبوں کے ماں باپ زندہ ہیں وہ ضرور ان کی خدمت کریں اور دنیا اور آخرت کی سعادتیں پائیں. مشورتاً عرض ہے کہ روزانہ کم از کم ایک بار اسلامی بہن اپنی ماں کے ہاتھ پاؤں اور اسلامی بھائی اپنے والد کے ہاتھ پاؤں چوم لیا کرے. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، الجنت تحت اقدام الامہات.
یعنی جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے. اس کا مطلب جسمانی قدم کے نیچے جنت کو تصور نہیں کرے، بلکہ اس کے معنی یہ ہے کہ ان سے بھلائی کرنا جنت میں داخلے کا سبب ہے. دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 312 صفحات پر مشتمل کتاب بہار شریعت حصہ 16 صفحہ 88 پر ہے. والدہ کے قدم کو بوسہ بھی دے سکتا ہے. حدیث میں ہے جس نے اپنی والدہ کا پاؤں چوما تو ایسا ہے جیسے جنت کی چوکھٹ یعنی دروازے کو بوسہ دیا. صلی اللہ تعالی علی محمد. ماں یا باپ کو دور سے آتا دیکھ کر تعظیماً کھڑے ہو جائیے، ان سے آنکھیں ملا کر بات مت کیجیے، بلائیں تو فوراً لبیک یعنی حاضر ہوں کہیے. تمیز کے ساتھ آپ جناب سے بات کیجیے. آج کل ہمارے یہاں ماں کو واحد کے صیغے سے پکارتے ہیں نہ تو کہتے ہیں. اس کی بھی بہتر یہ کہ عادت بدلنے کی کوشش کیجیے. امی جان کو بھی آپ اگر کہیے تو اچھی بات ہے. بلکہ دعوت اسلامی کے مدنی مرکز کی طرف سے عنایت فرمودہ مدنی انعامات کا ایک مدنی انعام بھی ہے کہ ایک دن کے بچے کو بھی آپ جناب سے بات کرنی ہے. ظاہر بچے کو آپ جناب سے بات کریں گے تو یہ بھی آگے چل کر آپ جناب سیکھے گا. اگر اس سے تو تکار کریں گے تو یہ بھی تو تکار کرے گا، اور اس کا انداز جو ہے وہ رف بنے گا گفتگو کا. تو بچوں سے اگر ہم رف گفتگو نہیں کریں گے اور اچھے انداز میں گفتگو کریں گے تو انشاءاللہ یہ بھی اچھے انداز میں گفتگو کرنا سیکھے گا. اور یہ نیت ہوگی کہ میں اس کو اخلاق سکھا رہا ہوں، تو اس طرح آپ جناب سے کہنے کی آپ کو مزید نیکیاں ملیں گی انشاءاللہ عز و جل. تو جب بھی کوئی عمل کیا جائے اچھے ارادے اور عمدہ نیتیں کر لینی چاہیے کہ جتنی اچھی نیتیں ہوتی ہیں اتنا زیادہ ثواب ملتا ہے. یہ بھی ذہن میں رہے کہ اپنے ماں باپ کی آواز پر ہرگز اپنی آواز بلند نہ ہونے پائے. یہ بھی ایک ادب ہے. ہمارے ہاں اس کا بالکل لحاظ نہیں ہے. امی بلاتی ہے، امی کیا شور مچا رکھا ہے، ایک بار کہہ تو دیا کہ آتا ہوں. نہیں، امی جیسے بلائے لبیک کر کے حاضر ہو جائے. حضرت سیدنا عبداللہ بن عون رحمت اللہ تعالی علیہ کو ان کی ماں نے بلایا تو جواب دیتے وقت ان کی آواز قدرے یعنی تھوڑی سی بلند ہو گئی. اس پر ان کو بڑا افسوس ہوا اور اس وجہ سے انہوں نے 2 غلام آزاد کیے. یہ حلیت الاولیاء جلد 3 صفحہ 45 میں یہ حکایت ہے. میٹھے اور پیارے اسلام بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے بزرگان دین رحمہم اللہ المبین ماں باپ کی کس قدر قدردان ہوا کرتے تھے، کس قدر قدردان ہوا کرتے تھے، اور ان کی کیسی عظیم مدنی سوچ تھی. ہم 2 غلام کہاں سے لائیں؟ یعنی آواز بلند ہو بھی جائے 2 غلام کہاں سے لائیں؟ اور اس طرح کے معاملات میں 2 مرغیاں بلکہ 2 انڈے بھی رائے خدا عز و جل میں دینے کا ہم میں تو جذبہ نہیں، بلکہ ہمیں تو افسوس بھی نہیں ہوتا. بلکہ ہم میں سے بہت سو کو تو پتہ ہی آج چلا کہ ماں باپ کے سامنے آواز بلند نہیں ہونی چاہیے. پہلی بار ہی تو سنا. آئندہ خیال رکھیں گے انشاءاللہ. تو میں یہ نہیں کہتا کہ یہ کوئی گناہ کبیرہ ہو گیا جس کا کفارہ دیا جائے. اگر بے اختیار آواز نکل گئی تو کوئی حرج نہیں ہے، گناہ نہیں ہے، لیکن بہرحال یہ ادب کے خلاف ہے. اور اگر معاذ اللہ ماں باپ کی توہین کی نیت سے کی تو پھر تو جہنم کا حقدار ہو جائے گا. انہیں ذلیل کیا ماں باپ کو معاذ اللہ، تو یہ تو گناہ حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے.
یعنی جو اس طرح میں نے مثال دی کہ کیا شور مچا رکھا تھا ہوں، ایسوں کو تو پاؤں پکڑ کے ناک رگڑ کر ماں باپ کو راضی کرنا چاہیے، توبہ کر کر کے اللہ سے بھی توبہ کریں، ان سے بھی معافیاں مانگیں اگر ان کی توہینیں کی ہیں اور بے ادبیاں اس طرح کی ہیں تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں ماں باپ کی اہمیت سمجھنے کی توفیق بخشے، یعنی ماں باپ کی اہمیت کا اس سے اندازہ لگائیں، اور جن کے ماں باپ زندہ ہیں وہ اپنی قسمت پر ناز کریں کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے، جب اولاد اپنے ماں باپ کی طرف نظر رحمت کرے تو اللہ تعالی اس کے لیے ہر نظر کے بدلے حج مبرور یعنی مقبول حج کا ثواب لکھتا ہے۔ صحابہ کرام علیہ رضوان نے عرض کی اگرچہ دن میں 100 مرتبہ نظر کرے، فرمایا نعم اللہ اکبر و اطیب، یعنی ہاں اللہ عز و جل سب سے بڑا ہے اور اطیب یعنی سب سے بڑھ کر پاک ہے، یقیناً اللہ عز و جل ہر شے پر قادر ہے، وہ جس قدر چاہے دے سکتا ہے، ہرگز عاجز و مجبور نہیں۔ لہذا اگر کوئی اسلامی بھائی یا اسلامی بہن اپنے ماں باپ کی طرف روزانہ 100 بار بھی رحمت کی نظر کرے تو اللہ عز و جل اسے 100 مقبول حج کا ثواب عنایت فرمائے گا۔ کرم تو دیکھیے کہ حج بھی وہ حج کے مقبول مبرور، تو اب ماں باپ کی طرف شفقت کی نظر ڈالیں، رحمت کی نظر ڈالیں۔ آپ کو موقع ہے جن کے ماں باپ زندہ ہیں اور دن میں کئی بار حج کا ثواب کماتے رہیں، تو جب ماں باپ کی طرف رحمت کی نظر ڈالنے کی اتنی بڑی فضیلت ہے تو ماں باپ کی طرف غصے سے دیکھنا، قہر آلود نگاہ ڈالنا، اس کو ایذا دینے کے انداز میں گھورنا، اس سے نفرت کا انداز اختیار کرنا معاذ اللہ کتنا برا ہوگا، یہ ہر مسلمان سمجھ سکتا ہے کہ ماں باپ ہوتے ہیں، ان کی بہت اہمیت ہے۔ یاد رکھیے کہ ماں باپ کی دعا جہاں اولاد کے حق میں مقبول ہوتی ہے، وہاں اگر ماں باپ ناراض ہو کر بد دعا کر دیں تو وہ بھی مقبول ہوتی ہے، لہذا انہیں خوش رکھنے میں ہی عافیت ہے۔ سرکار مدینہ قرار قلب و سینہ فیض گنجینہ صاحب معطر پسینہ باعث نزول سکینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے، ماں باپ تیری دوزخ اور جنت ہیں۔ ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا سب گناہوں کی سزا اللہ عز و جل چاہے تو قیامت کے لیے اٹھا رکھتا ہے، مگر ماں باپ کی نافرمانی کی سزا جیتے جی پہنچاتا ہے۔ منقول ہے ایک شخص کو اس کی ماں نے آواز دی، بلایا، لیکن اس نے جواب نہ دیا، اس پر اس کی ماں نے اسے بد دعا دی تو وہ گونگا ہو گیا۔ تو اولاد کے حق میں ماں کی دعا بد دعا، ماں باپ کی دعا اور بد دعا جو ہے اس کا آپ نے اثر دیکھا۔ تو میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور میرے مدنی چینل کے ناظرین، ماں کی پکار پر جواب نہ دینے والا گونگا ہو گیا، ماں نے بد دعا دے دی، تو اس لیے ماں باپ کے نافرمانوں کے لیے اس میں عبرت کے بے شمار مدنی پھول ہیں۔ یہاں ماں باپ کے لیے بھی مقام غور ہے، خصوصاً وہ مائیں یہاں توجہ فرمائیں
جو بات بات پر اپنی اولاد کو اس طرح کہہ کر کہ تیرا ستیہ ناش جائے تو پھٹ پڑے، تجھے کوڑ نکلے وغیرہ کوسنے یعنی بددعائیں دیتی ہیں، ان کو اپنی زبان قابو میں رکھنی چاہیے. کہیں ایسا نہ ہو کہ قبولیت کی ساعت یعنی گھڑی ہو، دعا قبول ہو جائے اور اولاد کو سچ مچ کچھ ہو جائے، کوڑ نکل آئے یا پھٹ پڑے یا برباد ہو جائے. ستیہ ناش ہونا، برباد ہونا. اور یوں ماں خود پھر ٹینشن میں آ جائے. اور یہ ماں باپ پھر بولتے ہیں کہ ہم تو اوپر اوپر سے بولتے ہیں. یہ اوپر نیچے کا مسئلہ نہیں ہے، یہ جب قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے نا تو جو نکلتا ہے نا تو وہ ہو بھی جاتا ہے. تو اس لیے ماں باپ کو چاہیے کہ اپنی اولاد کو بددعائیں نہ دیا کرے. بھلے ستاتا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ اولاد کا ستانا جائز ہو گیا. ستانا تو حرام ہے، جہنم میں لے جانے والا کام ہے. لیکن ماں باپ کو چاہیے کہ ان کے لیے دعا کریں تاکہ یہ جہاں آپ کی بددعا قبول ہے کہ اس کو کہا کہ تو گونگا، اللہ تجھے گونگا کرے تو وہ گونگا ہو گیا. اگر اس کے لیے ماں یہ دعا کر دیتی کہ اللہ تجھے میرا فرما بردار کر دے تو یہ بھی قبول ہو جاتی، یہ فرما بردار ہو جاتا. تو یہ زیادہ یعنی کہ مناسب تھا. تو اسی طرح اولاد اگر ستائے نا تو اس کے لیے تیرا ستیہ ناش جائے کہ بجائے اس کو یہ کہیں کہ تیرا بیڑا پار ہو جائے، کہ تو مجھے 7 حج کرائے، اللہ تجھے ایسی توفیق دے کہ تو مجھے 12 مرتبہ مدینہ دکھائے. تو اگر اولاد کو اس طرح آپ ہاتھ لہرا لہرا کر دعائیں دیں گے نا ماں باپ، تو اولاد اگر ستاتی بھی ہوگی تو ان کو شرم آئے گی کہ میری ماں اور میرا باپ کتنے اچھے ہیں کہ میں ان کو مطلب یعنی کہ وہ ستاتا ہوں، ذلیل کرتا ہوں، یہ دعاؤں پہ دعائیں دیے جا رہے ہیں. اور بعض ماں باپ تو بربادی کی دعا کرتے، ستیہ ناش کی دعا کرتے، اور یہ آبادی کی دعا کرتی ہے میری ماں کتنی اچھی ہے. تو جب اولاد کے ذہن میں یہ بیٹھ جائے گا کہ میری ماں بہت اچھی ہے، میرا باپ بہت مجھ سے پیار کرتا ہے، تو انشاءاللہ جل جلالہ اس کا دل نرم پڑ جائے گا. اور چونکہ قبول کرنے والا اللہ ہے تو آپ نے اس کو یہ اگر دعا دے دی کہ تو آباد ہو جائے، تیرا گھر آباد ہو، تو سکھی ہو، تیرے بال بچے سکھی ہوں، بھلے اس نے آپ کو دکھی کیا ہے، آپ اس کے سکھی ہونے کی دعائیں کرتے رہیں، تو انشاءاللہ عز و جل اس کے ذریعے بھی آپ سکھ دیکھیں گے انشاءاللہ. تو ماں باپ اپنی اولاد کو بددعائیں دینا اپنی ڈکشنری سے نکال دیں کہ میری اولاد لاکھ ستائے، میں نے بددعائیں نہیں دینی. کہ دعا قبول کرنے والا بھی اللہ ہے، بددعا قبول کرنے والا بھی اللہ ہے. تو بددعا کے بجائے میں دعا کیوں نہ دوں؟ ہم کسی کو کہیں کہ اس کا بیڑا غرق ہو جائے، ٹھیک ہے، اس کا بیڑا غرق ہو گیا، ہمارے ہاتھ میں کیا آ گیا؟ ہم اگر یہ دعا کر دیں کہ یہ ہماری منشا کے مطابق اچھا ہو جائے، اس کا بیڑا پار ہو جائے اور یہ نیک بن جائے، پرہیزگار بن جائے، فرما بردار بن جائے، تو اچھی بات ہے نا کہ اللہ یہ بھی کر دے گا اس کو کہ اس کا بیڑا پار کر دے گا. تو اس سے آپ کا نقصان کیا ہوگا؟ آپ کا فائدہ ہی ہوگا. تو اچھے اچھے جملے آپ اپنے زبان پر لانے کی کوشش کیجیے. سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ واقعہ یاد آ رہا ہے مجھے، جو دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ کتاب غیبت کی تباہ کاریاں میں ہے کہ سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام حواریوں کے ساتھ کہیں سے گزر رہے تھے تو ایک خنزیر گزرا، سور، جس کو جاہل لوگ بولتے ہیں کہ سور کا نام لیتے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے. وضو نہیں ٹوٹتا، بلکہ قرآن پاک میں بھی خنزیر کا تو نام آیا ہے، اور تلاوت کے دوران جب خنزیر کا بھی نام پڑھا جائے گا تو ظاہر تلاوت کا جہاں ثواب ملے گا تو یہ بھی شامل رہے گا اس ثواب میں، تو یہ وضو اس سے نہیں ٹوٹتا. خیر، تو وہ خنزیر سور گزرا، آپ نے فرمایا کہ سلامتی سے گزر جا. تو آپ کے ساتھ جو حواری تھے، جیسے ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے والے جو آپ کے ساتھ ہوتے تھے وہ صحابی کہلائے. تو ساتھ ہونا بھی شرط نہیں ہے، ایک یعنی ایمان کی نظر سے دیکھ لیا چاہے ایک لمحے کے لیے اور ایمان پر رخصت ہوا تو وہ صحابی ہے. تو اس طرح حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لانے والے جو آپ کے ساتھ ہوتے تھے تو یہ حواری کہلاتے تھے.
تو حواریوں کو تعجب ہوا کہ عرض کیا کہ اس کو آپ نے سور کو اس طرح اتنا وہ احترام والا جملہ فرمایا کہ سلامتی سے گزر جا. مر بالسلام، مر بالسلام، یعنی مر بالسلامہ، سلامتی سے گزر جا، سلامت گزر جا. تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ یعنی کہ وہ تعلیم دینے کے لیے فرمایا کہ میں اچھا بولنا سیکھ رہا ہوں. سبحان اللہ، یہ آپ کی عاجزی تھی، ہمیں سکھایا کہ اللہ کا نبی فرما رہا کہ میں اچھا بولنے کی پریکٹس کر رہا ہوں، مشق کر رہا ہوں. تو ماں باپ کو اس سے سبق حاصل کرنا چاہیے کہ جب ذہن میں آئے کہ میں اس نے بہت آج تنگ کیا، اس کا بیڑا ہو نا، اس سے پہلے بیڑا پار ہو جائے، غرق ہو جائے کہنے جاؤ نا تو بیڑا پار ہو جائے، غرق نہیں نکلے. ٹھیک ہے نا؟ تو بس اس کو دعائیں دو تو انشاءاللہ دیکھو یہ کتنا سیٹ ہو جاتا ہے. آپ کی اولاد انشاءاللہ آپ کی خدمت کرے گی، آپ کی آنکھیں ٹھنڈی کرے گی. ورنہ بیمار پڑ گیا، مشکل میں آیا تو درد بھی آپ ہی کو ہوگا، پریشانی بھی آپ کو ہی ہوگی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلام بھائیوں، ماں باپ کی بہرحال اطاعت ضروری ہے، اور اطاعت کو اس سے سمجھیں کہ دعوت اسلامی کے سنتوں کی تربیت کے مدنی قافلوں میں عاشقان رسول کے ساتھ سنتوں بھرا سفر بے شک سعادت، بیرون ملک سفر کرنا، وہاں 12 ماہ یا 25 ماہ رہنا بھی بڑے شرف کی بات ہے. مگر ماں باپ کی دل آزاری ہوتی ہو، یہ کان کھول کر سن لو مدنی قافلوں کے مسافروں، مگر ماں باپ کی دل آزاری ہوتی ہو، ان کو اس سے سخت پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہو تو ہرگز سفر مت کیجیے. دعوت اسلامی کو دنیا بھر میں عام کرنے کا مقصد ہمیں اپنی واہ واہ کروانا نہیں، رضائے الہی پانا ہے. اور ماں باپ کا دل دکھا کر رضائے الہی کی منزل ہرگز 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 نہیں مل سکتی. یعنی ماں باپ کو ہم ناحق ستا کر، ان کو تڑپا کر، ان کو رلا کر ہم کوئی درجہ یا اللہ کی بارگاہ میں کوئی مرتبہ کبھی بھی حاصل نہیں کر سکتے. تو اسی طرح جو دوسرے شہروں یا ملکوں میں نوکری یا کاروبار کرنے والے ہیں، ان کو بھی چاہیے کہ ماں باپ کی اطاعت کرتے ہوئے ہی سفر اختیار کریں. اور یہ مسئلہ اچھی طرح ذہن نشین کر لیں، جیسا کہ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 312 صفحات پر مشتمل کتاب بحر شریعت حصہ 16 صفحہ 202 پر ہے. یہ یعنی بیٹا پردیس میں ہے، والدین اسے بلاتے ہیں تو آنا ہی ہوگا، خط لکھنا کافی نہیں. یوں ہی والدین کو اس کی خدمت کی حاجت ہو تو آئے اور ان کی خدمت کرے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بارگاہ نبوی علی صاحب الصلاۃ والسلام میں عرض کی، ایک راہ میں ایسے گرم پتھر تھے کہ اگر گوشت کا ٹکڑا ان پر ڈالا جاتا تو کباب ہو جاتا. میں اپنی ماں کو گردن پر سوار کر کے 6 میل تک لے گیا ہوں. کیا میں ماں کے حقوق سے فارغ ہو گیا ہوں؟ سرکار نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تیرے پیدا ہونے میں درد کے جس قدر جھٹکے اس نے اٹھائے ہیں، شاید یہ ان میں سے ایک جھٹکے کا بدلہ ہو سکے. اللہ کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. تو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، واقعی ماں نے اپنے بچے کے لیے سخت 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 تکلیفیں اٹھائی ہوتی ہیں. درد ذہن یعنی بچے کی ولادت، ڈیلیوری کے وقت ہونے والے درد کو ماں ہی سمجھ سکتی ہے. اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے،
حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا۔ ترجمہ ایک کنزُل ایمان، اس کی ماں نے اسے پیٹ میں رکھا تکلیف سے، اور جنی اس کو تکلیف سے، اور اسے اٹھائے پھرنا اور اس کا دودھ چھڑانا 30 مہینے میں ہے۔ یہ پارہ 26 سورۃ الاحقاف کی 15ویں آیت میں نے پڑھی، 15ویں آیت کا جز۔ شوہر کو چاہیے کہ بالخصوص امید یعنی حمل کے ایام میں اپنی بیوی پر خصوصی شفقت کرے، کام کاج میں اس کا خوب ہاتھ بٹائے، محنت کا کام نہ لے، ڈانٹ ڈپٹ کر کے یا کسی طرح بھی اس کے صدمے کا یعنی ٹینشن کا باعث نہ بنے، الغرض جتنا بن پڑے اسے آرام پہنچائے۔ جب کبھی اپنے مدنی منع یا مدنی منی کو پیار کرے تو ساتھ ہی اس کی ماں پر بھی رحم کی نظر ڈال دے کہ اس پھدکتے پھرتے دل کو لبھانے والے کھلونے کی فراہمی میں اس بیچاری نے کس قدر سخت تکالیف برداشت کی ہیں۔ میرے آقا اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کے مبارک فتوے میں آیت کریمہ کے اندر جو ارشاد ہوا کہ اس کا دودھ چھڑانا 30 مہینے میں ہے، اس کا تعلق دودھ کے رشتے اور حرمت نکاح سے ہے، یعنی ہمیشہ سے نکاح حرام ہونے کے مسئلے سے اس کا تعلق ہے۔ 30 ماہ جو دودھ پلانا ہے، تو اب اس کا جو، اور قرآن پاک میں ایک جگہ 2 سال کا بھی ذکر ہے، تو بہرحال بہار شریعت کا ایک جزیہ آپ کو عرض کرتا ہوں۔ چنانچہ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 1182 صفحات پر مشتمل کتاب بہار شریعت جلد 2 صفحہ 36 پر ہے، بچے کو ہجری سن کے حساب سے 2 برس تک دودھ پلایا جائے، اس سے زیادہ کی اجازت نہیں، دودھ پینے والا لڑکا ہو یا لڑکی۔ اور یہ جو بعض عوام میں مشہور ہے کہ لڑکی کو 2 برس تک اور لڑکے کو 2.5 برس تک پلا سکتے ہیں، یہ صحیح نہیں۔ یہ حکم دودھ پلانے کا ہے، اور نکاح حرام ہونے کے لیے 2.5 برس کا زمانہ ہے، یعنی 2 برس کے بعد اگرچہ دودھ پلانا حرام ہے، مگر ہجری سن کے اعتبار سے 2.5 برس کے اندر اگر دودھ پلا دے گی حرمت نکاح ثابت ہو جائے گی، اور اس کے بعد اگر پیا تو حرمت نکاح نہیں، اگرچہ پلانا جائز نہیں۔ دیکھیں یہ ہجری سن کے اعتبار سے یہ میں نے اضافے کیے ہیں، بہار شریف میں 2.5 برس لکھا، تو یہ اندر اسٹوڈ ہے کہ 2.5 برس یہاں ہجری سن کے مطابق ہے۔ اگر رائج جو ہمارا سن رائج ہے آج کل شمسی سال جس کو عیسوی سن ہم بولتے ہیں، آج کل سب نظام یہی چل رہا ہے، تو اس سے 2.5 سال کریں گے تو گڑبڑ ہو جائے گی نا، کہ اگر 2.5 برس ہجری سن کے مطابق ہو گئے لیکن کچھ دن زیادہ بڑھ جائیں گے عیسوی سن کے اعتبار سے، تو ہجری سن کے مطابق پورے کر بھی لیے، اس کے بعد اگر کسی نے معاذ اللہ دودھ پلا بھی دیا تو حرمت نکاح ثابت نہیں ہوگی، بھلے شمسی 2.5 سال پورے نہیں ہوئے، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ تو جہاں اسلامی کتابوں میں یہ سال اور مہینوں کا تذکرہ ہوتا ہے، وہاں اسلامی سال اور مہینے مراد ہوتے ہیں، اور یہ مسلمان کے لیے قابل افسوس بات ہے کہ نہ اسے ہجری سن کا کچھ پتہ ہے آج کل عموماً، نہ اسلامی مہینوں کے نام اس کو معلوم ہوتے ہیں، نہ اسلامی تاریخوں کا کوئی عطا پتہ ہوتا ہے، عموماً اس کی توجہ اس طرف نہیں ہوا کرتی۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہمیں اسلامی تاریخیں یاد رہا کریں، اور اسلامی سن بھی یاد رہیں، اور اسلامی مہینے کا نام بھی ہمیں یاد رہا کرے، اس کی کوشش کیا کریں۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ سلطان دو جہان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے
جس نے اس حال میں صبح کی کہ اپنے ماں باپ کا فرما بردار ہے، اس کے لیے صبح ہی کو جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں، اور ماں باپ میں سے ایک ہی ہو تو ایک دروازہ کھلتا ہے، اور جس نے اس حال میں شام کی کہ ماں باپ کے بارے میں اللہ عز و جل کی نافرمانی کرتا ہے، اس کے لیے صبح ہی کو جہنم کے 2 دروازے کھل جاتے ہیں، اور ماں باپ میں سے ایک ہو تو ایک دروازہ کھلتا ہے۔ ایک شخص نے عرض کی اگرچہ ماں باپ اس پر ظلم کریں، فرمایا اگرچہ ظلم کریں، اگرچہ ظلم کریں، اگرچہ ظلم کریں، اللہ اکبر۔ تو ماں باپ چاہے ظلم کریں، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہوگا۔ تو جو ماں باپ کو خوش کرتا ہے وہ خوش نصیب، اور جو ماں باپ کو ناراض کرتا ہے اس کے لیے بربادی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی پارہ 15 سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 23 تا 25 میں ارشاد فرماتا ہے، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم أعلم بما في نفوسكم۔ میرے آقا نعمت امام اہل سنت عظیم البرکت عظیم المرتبت پروانہ شمع رسالت مجدد دین و ملت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان اپنے شعرۂ آفاق ترجمہ قرآن کنز الایمان میں اس کا ترجمہ کچھ یوں کرتے ہیں، اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اگر تیرے سامنے ان میں سے ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں، اف نہ کہنا اور انہیں نہ جھڑکنا، اور ان سے تعظیم کی بات کہنا، اور ان کے لیے عاجزی کا بازو بچھا اور عرض کر کہ اے میرے رب تو ان دونوں پر رحم کر جیسا کہ ان دونوں نے چھٹپن میں مجھے پالا۔ تمہارا رب عز و جل خوب جانتا ہے جو تمہارے دلوں میں ہے۔ تو اے میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ان آیات کریمہ میں اللہ عز و جل نے والدین کے ساتھ حسن سلوک یعنی اچھے برتاؤ کا حکم دیا ہے، اور خصوصاً ان کے بڑھاپے میں زیادہ خدمت کی تاکید فرمائی ہے۔ یقیناً ماں باپ کا بڑھاپا انسان کو امتحان میں ڈال دیتا ہے کہ سخت بڑھاپے میں بسا اوقات بستری پر بول و براز یعنی گندگی کی ترکیب ہوتی ہے، جس کی وجہ سے عموماً اولاد بیزار ہو جاتی ہے، اور جو نالائق اولاد ہوتی ہے وہ نعوذ باللہ من ذالک اپنے ماں باپ کو اولڈ ہاؤس کے حوالے کر دیتی ہے۔ تو سعادت مند اولاد کو چاہیے کہ وہ اپنے ماں باپ کی ایسے حالات میں خدمت سے ہرگز نہ کترائیں، بلکہ ان کی خدمت کر کے جنت کا اپنے آپ کو حقدار بنائیں۔ دیکھو نا، ماں بھی تو آخر بچے کی گندگی برداشت کرتی رہی ہے۔ تو بہرحال بڑھاپے اور بیماریوں کے باعث ماں باپ کے اندر خاص کتنا ہی چڑچڑاپن آ جائے، سٹھیا جائیں، خوب بڑبڑائیں، بلا وجہ لڑیں، چاہے کتنا ہی جھگڑیں، بے شک پریشان کر کے رکھ دیں، مگر صبر صبر اور صبر ہی کرنا، اور ان کی تعظیم بجا لانا ہے، ان سے بدتمیزی کرنا، ان کو جھاڑنا وغیرہ درکنار، ان کے آگے اف تک نہیں کرنا ہے، ورنہ بازی ہاتھ سے نکل سکتی اور دونوں جہان کی تباہی مقدر بن سکتی، یعنی ستیہ ناس ہو سکتا ہے کہ والدین کا دل دکھانے والا اس دنیا میں بھی ذلیل و خوار ہوتا ہے اور آخرت کے عذاب کا بھی حقدار ہوتا ہے۔ میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان
فرماتے ہیں فتح و رضویہ شریف میں آپ فرماتے ہیں کہ ماں باپ کی نافرمانی اللہ جبار و قہار کی نافرمانی ہے. یعنی ایک باپ کے تعلق سے کوئی باپ کی نافرمانی کے تعلق سے استفتاء ہوا تھا. اس کے متعلق میرے آقا اعلی حضرت نے کچھ جواب دیا ہے. تو باپ کی نافرمانی اللہ جبار و قہار کی نافرمانی ہے، اور باپ کی ناراضی اللہ جبار و قہار کی ناراضی ہے. آدمی ماں باپ کو راضی کرے تو وہ اس کے جنت ہیں، اور ناراض کرے تو وہی اس کے دوزخ ہیں. جب تک باپ کو راضی نہ کرے گا، کان کھول کر سن لو اے ماں باپ کو ناراض کرنے والوں، وہ باپ کے تعلق سے چونکہ مسئلہ اس لیے باپ کا تذکرہ ہے کہ میرے آقا اعلی حضرت فرما رہے ہیں جب تک باپ کو راضی نہ کرے گا اس کا کوئی فرض، کوئی نفل، کوئی نیک عمل اصلاً یعنی ہرگز مقبول نہیں. عذاب آخرت کے علاوہ دنیا میں ہی جیتے جی سخت بلا یقین یعنی شدید آفت نازل ہوگی. مرتے وقت معاذ اللہ عز و جل کلمہ نصیب نہ ہونے کا خوف ہے. فتح و رضویہ ڈبل 12 جلد صفحہ 384 385 پر اس کی تفصیل دیکھ لیجئے. ماں باپ معاذ اللہ کافر بھی ہوں تب بھی شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے ان کے ساتھ حسن سلوک ضروری ہے. فتح عالمگیری کے حوالے سے بہار شریعت میں ہے اگر کسی مسلمان کا باپ یا ماں کافر ہے اور کہے کہ تو مجھے بت خانے پہنچا دے تو نہ لے جائے، اور اگر وہاں سے آنا چاہتے ہیں تو لا سکتا ہے. تو ماں باپ کے جو نافرمان ہیں وہ کان کھول کر سنیں. حضرت سیدنا امام احمد بن حجر مکی شافعی علیہ رحمت اللہ القوی نقل کرتے ہیں سرور کائنات شاہ موجودات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے. معراج کی رات میں نے کچھ لوگ دیکھے جو آگ کی شاخوں سے لٹکے ہوئے تھے، تو میں نے پوچھا اے جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ عرض کی الذین یشتمون آباءہم و امہاتہم فی الدنیا، یعنی یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں اپنے باپوں اور ماؤں کو برا بھلا کہتے تھے. اسی میں منقول ہے، اسی کتاب میں الزواجر میں منقول ہے، جس نے اپنے والدین کو گالی دی اس کی قبر میں آگ کے اتنے انگارے اترتے ہیں جتنے بارش کے قطرے آسمان سے زمین پر آتے ہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر. مزید سنیے، علامہ ابن حجر نے نقل کیا جب ماں باپ کے نافرمان کو دفن کیا جاتا ہے، کان کھول کر سنیے، جب ماں باپ کے نافرمان کو دفن کیا جاتا ہے تو قبر اسے دباتی ہے یہاں تک کہ اس کی پسلیاں ٹوٹ پھوٹ کر ایک دوسرے میں پیوست ہو جاتی ہیں. الامان والحفیظ الامان والحفیظ الامان والحفیظ. اے میرے پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے سائیں بھائیوں، جن کے ماں باپ ان سے ناراض ہیں وہ آج ہی اور بلکہ ابھی اس صحیح میں لگ جائیں اور فوراً سے پیشتر ہاتھ جوڑ کر پاؤں پکڑ کر رو رو کر معافی تلافی کی ترکیب کر لیں، ان کے جائز مطالبات پورے کر دیں کہ اسی میں دونوں جہانوں کی بھلائی ہے. والدین کے حقوق کی مزید معلومات کے لیے دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی جاری کردہ 2 عدد VCDs. نمبر 1 ماں باپ کے حقوق اور اعتکاف رمضان مبارک 1430 ہجری میں ہونے والے مدنی مذاکرے کی VCD بنام والدین کے نافرمانوں کا انجام ملاحظہ کیجئے. دل دکھانا چھوڑ دیں ماں باپ کا، ورنہ ہے اس میں خسارہ آپ کا.
سینہ مسلم سے سینہ پاک کر، اتباع صاحب لولاک کر، یا خدا ہے التجا عطار کی، سنتیں اپنائیں سب سرکار کی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں، بیان کو اختتام کی طرف لاتے ہوئے سنت کی فضیلت اور چند سنتیں اور آداب بیان کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ تاجدار رسالت، شہنشاہ نبوت، مصطفیٰ جان رحمت، شمع بزم ہدایت، نوشہ بزم جنت، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جنت نشان ہے، جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ صلو علی الحبیب۔ راہ مدینہ کا مسافر کے 15 حروف کی نسبت سے چلنے کی 15 سنتیں اور آداب۔ نمبر 1، پارہ 15 سورہ بنی اسرائیل، آیت نمبر 37 میں ارشاد رب العباد ہے، وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا۔ ترجمہ ہے کنز ایمان، اور زمین میں اتراتا نہ چل، بے شک ہرگز زمین نہ چیر ڈالے گا، اور ہرگز بلندی میں پہاڑوں کو نہ پہنچے گا۔ نمبر 2، دعوت اسلامی کی اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 312 صفحات پر مشتمل کتاب بہار شریعت حصہ 16 صفحہ 78 پر فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، ایک شخص 2 چادریں اوڑھے ہوئے اترا کر چل رہا تھا اور گھمنڈ میں تھا، وہ زمین میں دھسا دیا گیا، وہ قیامت تک دھستا ہی جائے گا۔ نمبر 3، سرور کائنات شہنشاہ موجودات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بسا اوقات چلتے ہوئے اپنے کسی صحابی کا ہاتھ اپنے دست مبارک سے پکڑ لیتے، یہاں خلاصہ عرض ہے، یعنی کہ اپنے طور پر مدنی پھول عرض ہے، امرت کا ہاتھ نہ پکڑے، شہوت کے ساتھ کسی بھی اسلامی بھائی کا ہاتھ پکڑنا یا مصافحہ کرنا یعنی ہاتھ ملانا یا گلے ملنا حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ نمبر 4، رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم چلتے تو کسی قدر آگے جھک کر چلتے، گویا کہ آپ بلندی سے اتر رہے ہیں۔ 5، گلے میں سونے یا کسی بھی دھات یعنی میٹل کی چین ڈالے، لوگوں کو دکھانے کے لیے گریبان کھول کر اکڑتے ہوئے ہرگز نہ چلیں کہ یہ احمقوں، مغروروں اور فاسقوں کی چال ہے۔ گلے میں سونے کی چین پہننا مرد کے لیے حرام اور دیگر دھاتوں یعنی میٹلز کی بھی ناجائز ہے۔ اگر کوئی رکاوٹ نہ ہو تو راستے کے کنارے کنارے درمیانی رفتار سے چلیے، نہ اتنا تیز کہ لوگوں کی نگاہیں آپ کی طرف اٹھیں کہ دوڑے دوڑے کہاں جا رہا ہے، اور نہ اتنا آہستہ کہ دیکھنے والے کو آپ بیمار لگیں۔ 7، راہ چلنے میں پریشان نظری یعنی بلا ضرورت ادھر ادھر دیکھنا سنت نہیں، نیچی نظریں کیے، پروقار طریقے پر چلیے۔ حضرت سیدنا حسان بن ابی سنان علیہ رحمت الحنان نماز عید کے لیے گئے، جب واپس گھر تشریف لائے تو اہلیہ یعنی بیوی صاحبہ کہنے لگی، آج کتنی عورتیں دیکھیں؟ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ خاموش رہے۔ جب اس نے زیادہ اصرار کیا تو فرمایا، گھر سے نکلنے سے لے کر تمہارے پاس واپس آنے تک میں اپنے پاؤں کے انگوٹھوں کی طرف دیکھتا رہا۔ سبحان اللہ۔ اللہ والے راہ چلتے ہوئے بلا ضرورت بالخصوص بھیڑ کے موقع پر ادھر ادھر دیکھتے ہی نہیں کہ مبادا یعنی ایسا نہ ہو کہ شرعن جس کی اجازت نہیں اس پر نظر پڑ جائے۔ یہ ان بزرگ رحمت اللہ علیہ کا تقویٰ تھا۔ مسئلہ یہ ہے کہ کسی عورت پر بے اختیار نظر پڑ جائے اور فوراً لوٹا لے تو گناہگار نہیں۔ نمبر 8، کسی کے گھر کی بالکونی یا کھڑکی کی طرف بلا ضرورت نظر اٹھا کر دیکھنا مناسب نہیں۔ 9، چلنے یا سیڑھی چڑھنے اترنے میں یہ احتیاط کیجیے کہ جوتوں کی آواز پیدا نہ ہو۔ ہمارے پیارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو جوتوں کی دھمک ناپسند تھی،
اکثر اس طرح پٹاخ پٹاخ کر کے چلتے ہوتے ہیں، وہ اس سے سبق حاصل کریں کہ اس طرح چلنا سنت نہیں، بلکہ اس طرح پٹاخ پٹاخ کی آواز یہ ہمارے آقا کو ناپسند تھی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ نمبر 10، راستے میں دو عورتیں کھڑی ہوں یا جا رہی ہوں تو ان کے بیچ میں سے نہ گزریں، کہ حدیث پاک میں اس کی ممانعت آئی ہے۔ 11، راہ چلتے ہوئے کھڑے بلکہ بیٹھے ہونے کی صورت میں بھی لوگوں کے سامنے تھوکنا، ناک سنکنا، ناک میں انگلی ڈالنا، کان کھجاتے رہنا، بدن کا میل انگلیوں سے چھڑانا، پردے کی جگہ کھجانا وغیرہ تہذیب کے خلاف ہے۔ 12، بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ راہ چلتے ہوئے جو چیز بھی آڑے آئے اسے لاتے مارتے چلے جاتے ہیں، یہ قطعاً غیر مہذب طریقہ ہے، اس طرح پاؤں زخمی ہونے کا بھی اندیشہ رہتا ہے۔ نیز اخبارات یا لکھائی والے ڈبوں، پیکٹوں اور منرل واٹر کی خالی بوتلوں وغیرہ پر لات مارنا بے ادبی بھی ہے کہ ان پر کچھ نہ کچھ لکھا ہوتا ہے۔ پیدل چلنے میں جو قوانین خلاف شرع نہ ہوں ان کی پاسداری کیجیے، مثلا گاڑیوں کی آمد و رفت کے موقع پر سڑک پار کرنے کے لیے میسر ہو تو زیبرا کراسنگ یا اوور ہیڈ پل استعمال کیجیے۔ نمبر 14، جس سمت سے گاڑیاں آ رہی ہوں اس طرف دیکھ کر ہی سڑک عبور کیجیے۔ اگر آپ بیچ سڑک پر ہوں اور گاڑی آ رہی ہو تو بھاگ پڑنے کے بجائے وہیں کھڑے رہ جائیے کہ اس میں حفاظت زیادہ ہے۔ نیز ریل گاڑی گزرنے کے اوقات میں پٹریاں عبور کرنا اپنی موت کو دعوت دینا ہے۔ ریل گاڑی کو کافی دور سمجھ کر گزرنے والے کو جلدی یا بے خیالی میں کسی تار وغیرہ میں پاؤں الجھ جانے کی صورت میں گرنے اور اوپر سے ریل گاڑی گزر جانے کے خطرے کو پیش نظر رکھنا چاہیے۔ نیز بعض جگہیں تو ایسی ہوتی ہیں جہاں پٹری سے گزرنا ہی خلاف قانون ہوتا ہے، خصوصاً اسٹیشنوں پر، لہذا ان قوانین پر عمل کیجیے۔ 15، عبادت پر قوت حاصل کرنے کی نیت سے حتی الامکان روزانہ پون گھنٹہ ذکر و درود کے ساتھ پیدل چلیے، انشاءاللہ عز و جل صحت اچھی رہے گی۔ چلنے کا بہتر طریقہ یہ ہے کہ شروع میں 15 منٹ تیز تیز قدم، پھر 15 منٹ درمیانہ، آخر میں 15 منٹ پھر تیز قدم چلیے۔ اس طرح چلنے سے سارے بدن کو ورزش ملے گی، انشاءاللہ عز و جل نظام انہضام یعنی ہاضمہ درست رہے گا، دل کے امراض اور دیگر بے شمار بیماریوں سے بھی انشاءاللہ عز و جل تحفظ حاصل ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ شاہ پار پر ہر آن رحمت کی نظر رکھنا، شاہ پار پر ہر آن رحمت کی نظر رکھنا، کرے دن رات یہ سنت کی خدمت یا رسول